السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ کن صورتوں میں رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر توڑ دینے سے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سے مسئلے کو سماعت کریں، سمجھیں، اور اگر پسند آئے تو دوسرے کو شیئر کریں۔ تو کن صورتوں میں رمضان شریف کا روزہ رکھ کر توڑ دینے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے؟ تو ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، یعنی رمضان شریف کا روزہ اگر کوئی رکھ کر توڑ دے تو لہٰذا اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے، اور باقی شرطیں بھی اگر پائی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان شریف کا اگر کوئی قضا روزہ رکھ کر توڑ دے یا نفل روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس صورت میں گنہگار ہوگا، اس پر قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات ہی میں روزے کی نیت کی ہو تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ تو کسی کی اگر آنکھ نہیں کھلی اور دن میں اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت وہ روزے کی نیت کیا، روزہ رکھ کے توڑ دے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ صرف قضا لازم ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قصداً عمداً جان بوجھ کر روزہ کو توڑ دے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بھولے سے، اگر بائی مسٹیک، اگر غلطی سے اگر روزہ کو کوئی توڑ دے تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی عذر شرعی نہ ہو، یعنی کہ روزہ رکھنے کے جو شرعی عذر ہے، جس بنیاد پر شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، وہ کوئی بھی عذر نہ ہو، جیسے سخت بیمار پڑ گیا، دوائی نہیں لے گا تو اس کی جان کو خطرہ یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا پھر جسے عورتوں کو خون حیض آتا ہے تو یہ شرعی عذر ہے۔ تو یہ اس طرح کے کوئی بھی شرعی عذر نہ ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دے رکھ کر تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جنایت کامل ہو، یعنی کہ جرم کامل ہو، یعنی کہ اگر وہ غذا سے روزہ کو توڑ رہا ہے تو وہ غذا جو ہے لذت والی ہو۔ تو اگر کسی نے خربوزے کے چھلکے کھا کر روزہ کو توڑ دیا، یا کچا انڈا جو ہے وہ اس کی زردی کو جو ہے نگل گیا، تو یہ چیزیں جو ہے طبیعت ناگوار سمجھتی ہے، تو کراہت محسوس کرتی ہے، تو اس کے باوجود تو ان چیزوں سے اگر کوئی روزہ توڑ دے گا تو یہ کیا ہوگا؟ روزے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف جو ہے وہ قضا لازم ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جنایت کامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح جسمانی تعلقات کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے غسل اپنے اوپر لازم کر لے تو اس صورت میں بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو کفارہ کب ہے؟ کہ جب کہ جنایت کامل ہو، یعنی غذا سے اگر کوئی روزہ توڑ رہا ہے تو وہ غذا لذت والی ہو، اور یا پھر کوئی غسل کو واجب کر دیا اپنے اوپر، تو لہٰذا اس جسمانی تعلقات کی بنیاد پر تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ ہو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ اگر خربوزے کا چھلکا کھا کر روزہ توڑ دیا، یا انڈے کی زردی نگل کر وہ روزہ توڑ دیا، اب اس کو بعد میں نادم و شرمندہ ہوا، تو ایک مرتبہ تو رعایت ہے کہ اس صورت میں صرف قضا ہے۔ لیکن اگر یہ کھیل بنا لے، چلو اس سے تو روزہ کفارہ دینا نہیں پڑتا ہے، تو وہ بار بار کئی مرتبہ روزے کو اس طرح توڑ رہا ہے، کئی مرتبہ اس طرح سے روزہ توڑ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا اب ارادہ ہو گیا۔ تو اس صورت میں روزے کا کفارہ بھی دینا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اب رہی کہ بات یہ کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، تو روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے جو ہے کنٹینیو لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہاں تک اگر 59 روزہ رکھے اور رکھ کر جو کوئی ایک روزہ چھوڑ دے پھر اس کے بعد رکھے گا تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پھر سے ایک سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ ہاں، لیکن اتنی بات ہے کہ عورتیں نے اگر
وہ کفارے کا روزہ رکھنا شروع کی تھی، 10 روزے رکھے، اس کے بعد پھر اس کو خون حیض آ گیا، تو اس کے بعد وہ خون حیض بند ہونے کے بعد جو روزہ رکھے گی تو یہ پہلے جو 10 روزے رکھی تھی وہ روزے بھی شمار ہوں گے، اور بعد والے روزے کو ملا کر 60 روزے اگر وہ رکھ لیتی ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو روزہ رکھنے کی اگر طاقت نہ ہو، 60 روزے کنٹینیو نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تو روزے کا کفارہ ہے یا قضا ہے، تو یہ گناہ جو ہے وہ گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا۔ لیکن رمضان شریف کے روزہ رکھنے میں جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اگر انسان ساری زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھ لے پھر بھی وہ ثواب نہیں پا سکتا، حاصل کر سکتا جو رمضان شریف کے روزے رکھنے میں روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش ہی نہیں بلکہ بالکل بھرپور کوشش کرے کہ کوئی بھی ایک رمضان کا روزہ آپ کا بغیر شرعی عذر کے نہ چھوٹے، چونکہ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی شرائط پا لی جاتی ہے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں جو ہے دونوں لازم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ رمضان شریف کے روزہ رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ السلام علیکم۔